Balochistan employees is in press conference in NPC Islamabad. کل پرسوں ہی انہوں نے حلف لیا ہے ان کے ساتھ، اور ہمارے مولانا This is the واصل صاحب سے جو سیکرٹری ہیں ہمارے، اس سے Balochistan ملاقات ہوئی ہے. Alliance منظور کھاکڑ صاحب سے ہماری ملاقات government ہوئی ہے. employees ساتھ میں ہمارے جو عطاء الرحمان صاحب ہیں، مولانا عطاء الرحمان صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام کے، make a ان سے press ملاقات ہوئی ہے. conference اس in کے علاوہ بھی ہمارے، شاید میں نام بھول رہا ہوں، NPC ہمارے بہت Islamabad سارے یہاں کے and سیاسی record their رہنما سے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ملاقات protest ہوئی ہے. against اس میں the عمر فاروق government صاحب ANP کے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. illegal نیشنل پارٹی کے policies, جان محمد گلیری صاحب سے ہماری and ملاقات ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہم نے یہاں سے جتنی بھی ہماری بات there are ہوئی تھی، شاید 46 یہ تمام فیکٹر جو ہیں وہ مل کر بلوچستان میں آج وہاں پہ ایک مذاکرات کی نشست جو بنی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ایک موقع دیتے ہیں. Tanzeems in Balochistan Grand Alliance, and they all in Islamabad. یہ کروا دیں گے بالکل. لاسٹ میں ہم آپ کو تعارف دلا دیں گے. سر ایک اور چھوٹا سا سوال لے لیں کہ گزشتہ 3-4 روز سے بلوچستان اور کوئٹہ کے مختلف مقامات کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جسے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور انداز میں ناکام بنا دیا گیا. اس وقت وہاں ظاہر سارے لوگ وہاں کے مقامی ہیں، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کیا وہاں پہ صورتحال ہے، اور جو سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں، وہ آپ کی نظر میں اس پہ کیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ سیاسی سوال ہے، میں سیاسی سوال کا جواب دینا نہیں پسند کروں گا. نہ وہاں کے حالات کا، میں کیونکہ اسلام آباد میں 3-4 دنوں سے میں اسلام آباد میں ہوں اور ہمارے سارے دوست اسلام آباد میں ہیں. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا کوئی جو ہے وہ سگنل کام ہی نہیں کرتا، تو ہم اتنے ہی باخبر ہیں جتنے آپ کے اسلام آباد کے صحافی یا دوسرے دوست باخبر ہیں. وہاں کے حالات سچویشن کیا ہے اور اس پہ کیا معاملہ ہوا ہے، کوئی یعنی ہمیں کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ بریک کر سکیں، نہ اسے ہمارا اٹھا لیں. ہو جا رہے ہیں دھرنے میں، آپ بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ. آپ کے مطالبات کی تفصیل، اگر کوئی چیدہ مطالبات، بڑے مطالبات ہیں، اس کی تفصیل تو بتا دیں. جی بالکل. ہمارے اصل میں بلوچستان حکومت کے ساتھ 11 جو ہمارے بنیادی مطالبات ہیں ہم نے حکومت بلوچستان کے سامنے رکھے ہیں. اس میں سب سے پہلی پہلا جو مطالبہ ہے وہ DRA ہے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. پاکستان کے اندر ایک تحریک 2021 سے چل پڑی ہے، بلوچستان میں بھی وہی سلسلہ جاری ہے. مختلف زوراور جو محکمے ہیں، با اختیار محکمے ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی زیادہ ہیں، اور باقی جو ہمارے کمزور محکمے ہیں یا جن کے پاس میں اپنے طاقت اور اختیارات موجود نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تفاوت پایا جاتا ہے. اس قدر تفاوت پایا جاتا ہے، میں اگر اس کی ایک مثال دوں کہ اگر آپ بلوچستان کے ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ کے 4 گریڈ کی ملازم کی تنخواہ دیکھیں تو ایک نامخصوص ڈپارٹمنٹ کے 17 گریڈ کی تنخواہ اس سے کم ہے. 4 گریڈ کی تنخواہ اور 17 گریڈ کی تنخواہ. میں الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ محتاط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو سمجھنے میں. تو یہ ایک فرق موجود ہے. تو ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا ہمارا مطالبہ سر فہرست ہے، اور وفاق نے پچھلے جو بجٹ ہے 2025 میں اس میں 30% ڈسپیرٹی کا اناؤنس کیا تھا. بلوچستان میں ہمارے ہاں یہ ابھی تک جو ہے یہ تعطل کا شکار ہے. پنجاب میں بھی یہی سچویشن ہے اور سندھ میں بھی یہی سچویشن ہے. تو ہم اس کے مطالبے پر ہیں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایڈاکزم پر اداروں کو لے کر جایا جا رہا ہے، کنٹریکٹزم پر اداروں کو لے کر جایا جائے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اگر آپ ایک استاد کو کنٹریکٹ پر رکھو گے، اس کو جاب سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو ایک یکسوئی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ وہ استاد جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ مہینے مجھے نکالا جائے گا یا میری کنٹریکٹ جاری رکھی جائے گی، اس سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کی قوم کی تعمیر کریں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک معاملہ موجود ہے. ایک کنٹریکٹ کا جو پالیسی ہے بلوچستان کے اندر، اس کو ہم نے دوسرے مطالبے کے طور پر. تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو پینشن ریفارمز ہے، ایک ملازم اپنی 30-35 سال کی سروسز دیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا اور 30-35 سال کی جو سروسز میں گزاروں گا خدمات دے کر اس ریاست پاکستان کو، تو اس کے بدلے میں مجھے اماؤنٹ ایسی ملے گی، مجھے پینشن ایسی ملے گی، مجھے گریجویٹی ایسی ملے گی جس سے میں اپنے بچوں کے لیے چھت لے سکوں گا، یا اپنے بچوں کی جو شادیاں اور پوری جو ہماری سماجی معاملات ہیں ان کو ہم نپٹا سکیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کے مرکز سے لے کر صوبے تک ہمارے پینشن پر بڑی غاصبانہ نظر ڈالی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے IMF کے ہدایات اور ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کے وفاق کی تمام یونینز ایسوسی ایشن کے ساتھی آج
सॉलिडेरिटी के लिए जिसके आगे पीछे किसी ने आज तक आवाज ही नहीं उठाई थी, हम मुत्तहिद होके पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन, खास तौर पे जो हमारी डिप्राइव्ड के क्लास है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज पहले भी उठाते रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला उठाते रहेंगे। पुरअमन तौर पे रियासत हमारी माँ की तरह है, जिस तरह अपने वालिदैन से हम डिमांड करते हैं, तहजीब उसके दायरे के अंदर रहते हुए बिल्कुल हमारे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड लाइन्स के जितने भी एहतजाज हुए, हमने एक पत्ता नहीं तोड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी। बट जहां पे बलोचिस्तान की बात आती, माजरत के साथ हमारे मीडिया के साथी इधर मौजूद हैं, प्रेस क्लब में तो इस उम्मीद के साथ आते हैं, जिस तरह से आपने बात की कि क्या आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ पहुंचेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शायद बलोचिस्तान का नाम आता है, आई डोंट नो वाई, कि हमारी आवाज़ उस तरह से जो है नहीं पहुंचती। बट